لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے 4 جگہوں کے اوپر. ایک ان میں سماعی اور 3 قیاسی تھے. جو قیاسی تھے ان میں ہم نے پڑھا ایک باب تحذیر کا مفعول ہے بہ جس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. تو کیا بتایا تھا تحذیر میں کہ وہاں جو ہے وہ مفعول ہے جس کا اتق مقدر کا معمول ہے، جس کو ما بعد سے ڈرایا گیا ہو، یا جس کا جو ہے نا محذر من کا کیا کیا جو آگا جان تکرار کیا جائے. اس کے بعد ہمارا جو مطلب ہمارا شروع ہو رہا ہے جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ واہ معذرت ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر. ما سے مراد مفعول ہے. ما اضمر عاملہ یعنی وہ مفعول جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. تیسری جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے کیا ہے جی؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر یعنی وہ مفعول ہے جس کے عامل کو مضمر کیا گیا ہو، مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. تفسیر کی شرط پر. تو اس کی اب ہم وضاحت کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ کیا ہے کہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. البتہ یہ پہلے آپ مد نظر رکھ لیں شریطہ اور شرط نا ایک ہی چیز ہوتی ہے. شرط وہی ہے، شریطہ بھی وہی ہے. وہ کیا ہے آگا جان؟ وہ مفعول بہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. وہ یہ ہے کہ وَهُوَ كُلُّ اسم ہر وہ اسم ہے بعدہ فعل او شبہ فعل ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل جو ہے یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم اور وہ فعل اس اسم سے روگردان ہو اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے. اور وہ اس طرح کہ اگر وہ فعل یا میرے عزیز ہو شبہ فعل کو اس اسم پر مقدم کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے گا. ٹھیک ہے، جیسے زیدن ضربتہ. زیدن اسم ہے، اس کے بعد کیا آ رہا جان؟ ضربتہ آ رہا ہے. اور یہ کس میں عمل کر رہا ہے؟ ہو کی ضمیر جو کہ زید اسم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اگر اس کو زید پر مسلط کرتے اسے کو یا اس کے مناسب کو تو یہ کیا دیتا؟ نصب دیتا. یہاں ہمارا وہ مفعول بہ جس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے زیدن ضربتہ میں کون ہے جان؟ زیدن ہے. تو کیا ہوا؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر یعنی وہ مفعول بہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر. اس کی وضاحت میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے روگردان ہو جو پہلے ہے اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے. اس طرح کہ اگر اس فعل کو یا شبہ فعل کو اس اسم پہلے والے پر مقدم کریں یا اس کے مناسب فعل کو تو اس کو کیا دے گا آگا جان؟ نصب دے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا جناب علی تیسرا مورد. اس کے بعد جو ہمارا چوتھی جگہ ہے وہ ہے منادا.
چوتھی جگہ جو ہے میرے عزیزو وہ منادا ہے۔ منادا جو ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے، فعل معذوف کی وجہ سے جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ منادا کس کا صیغہ جی؟ منادا وہ ہے کہ جس کو آغا جان اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کو پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ تو منادا میں تو کیا ہوتا ہے آغا جان، باب مفعلہ ہے، طرفینی ہوتا ہے کہ کیا مثلا ایک آدمی کسی کو ندا دیتا ہے اور دوسرا اس کو ندا دیتا ہے۔ منادا میں جو شراکت ہے، یعنی ایک کو ندا دے، دوسرا اس کو ندا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہے جس طرح مطالعہ، ایک آدمی مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ، ٹھیک ہے، تو وہ جو دوسرا ہے، ٹھیک ہے، ایک مطالعہ کرتا ہے، تو مثلا میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو کتاب کیا جو ہے وہ میرا مطالعہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں کیا ہے، یہاں میرے عزیزو بات یہ ہے کہ یہاں باب مفعلہ جو ہے کبھی ثلاثی مجرد میں نا استعمال ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ ہے۔ اور یہاں منادا کا معنی وہ ہے وَهُوَ مدعو، جس کو پکارا جائے حرف ندا کے ذریعے سے، جس کو ندا دی جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ حروف منادا یہ ہیں یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، جیسے جناب علی یا عبداللہ ہے، یا عبداللہ ہے، تو یہاں یا جو ہے یہ قائم مقام ہے، ادعو اور اطلبو کے یہ قائم مقام ہے، اور عبداللہ جو ہے اس کو اس نے کیا دی ہے جان، نصب دی ہے۔ یہاں یا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، ٹھیک ہے۔ پھر منادا کی قسمیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں۔ الثالث، تیسرا کیا ہے جان، ما میرا عاملہ علی شریطت تفسیر، یعنی وہ مفعول بہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا وہ کیا ہے، ما وہ مفعول ہے، میرا عاملہ جس کے عامل کو مضمر کیا گیا ہو، مقدر کیا گیا ہو، علی شریطت تفسیر، تفسیر کی شرط پر، وَهُوَ كُلُّ اسم، ہوا نا اس کی توضیح دے رہے ما میرا عاملہ کی، وَهُوَ كُلُّ اسم بعدہ فعل او شبہ فعل یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم بضمیرہ، ہر وہ اسم جس کے بعد فعل ہے یا شبہ فعل ہے، یشتغل ذالک الفعل، وہ فعل عن ذالک الاسم اس اسم سے روگردان ہو، بضمیرہ اس اسم میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، بحیث اس حیثیت کے ساتھ، لو سلط علیہ ہوا اگر اسی فعل کو علیہ اس اسم پر مسلط کیا جائے، او مناسبہ یا اس فعل کے مناسب کو اس اسم مقدم پر مسلط کریں، لنصبہ تو وہ جو ہے فعل جو ہے لنصبہ اس اسم کو کیا دے گا جان، نصب دے گا۔ تو لو جو ہے یہ شرطیہ ہے، لنصبہ جو ہے اس کی جزا ہے، لو سلط شرط ہے اور لنصبہ اس کی جزا ہے۔ نحو زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، تو اس میں فإن زیدن منصوب بفعل معذوف، زیدن منصوب ہے فعل معذوف کی وجہ سے، وہو ضربتو اور وہ ضربتو ہے زید کو جس نے نصب دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ اور وَيُفَسِّرُهُ اور اس فعل کی تفسیر کرتا ہے، الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ اور وہ فعل مذکور بعدہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، وَهُوَ ضَرَبْتُهُ اور وہ ضربتہ ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ اس باب کی بہت سی فروع ہیں، اس باب کی یعنی ما میرا عامل ولا شریطت تفسیر والے باب کی بہت سی فروع ہیں، فروع کثیرۃ بنا لیں مبتدا، لہذا الباب جو ہے خبر مقدم ہے۔ چوتھا میرے عزیز بھائیو، الرابع المنادا، یعنی چوتھی
وہ جگہ پڑھ رہے ہیں یا مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جانا واجب ہے، وہ منادہ ہے۔ منادہ کیا ہے؟ منادہ کی تعریف وہو اسم مدعو بحرف النداء، منادہ وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے سے پکارا جائے۔ حرف ندا کیا ہیں آقا جان؟ وہی یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحہ لفظاً، یعنی یا حیا جو ہیں لفظاً ہوں۔ منادہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، اور وہ یا حیا حمزہ مفتوحہ لفظاً یا کے ذریعے پکارا جائے۔ نحو یا عبد اللہ ہے، صحیح ہے نا، یا عبد اللہ ہے، تو عبد اللہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس کا جو فعل ہے وہ حذف ہے، اصل میں ہے اے ادعو عبد اللہ ہے، ادعو عبد اللہ ہے، تو اس عبد اللہ کے پیچھے کیا آقا جان؟ ادعو ہے، ٹھیک ہے نا۔ وحرف النداء قیم مقام ادعو و اطلب، حرف ندا قیم مقام ہے ادعو اور اطلب کے قیم مقام ہے۔ وقد یحذف حرف النداء لفظاً، کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے لفظی طور پر۔ نحو قولہ تعالی، جیسے جناب اللہ تعالیٰ کا قول ہے یوسف اعرض عن ھذا، یعنی اصل میں ہے یا یوسف اعرض عن ھذا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اب یہاں منادہ کی اقسام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ منادہ کی اقسام یہ ہیں کہ منادہ یا مفرد معرفہ ہوگا، منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے۔ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر ہوگا علامت رفع پہ، جس چیز پر اس کی رفع آتی ہے اسی پر وہ کیا ہوگا آقا جان؟ مبنی ہوگا۔ تو یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف نہ ہو اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ منادہ مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو اور مشابہ مضاف نہ ہو، تو مبنی ہوتا ہے علامت رفع کے اوپر، مبنی ہوگا جس چیز پر اس کی علامت رفع آتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے میرے عزیزوں کہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں منادہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ منادہ معرف باللام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غور فرمائیے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان المنادہ اقسام، آپ جان لیں منادہ کی اقسام ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً یبنا علی علامت الرفع، ان کان مفردا معرفتاً، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، کانا والی ضمیر منادہ کی طرف جا رہی ہے، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو یبنا علی علامت الرفع، تو علامت رفع پر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ کالضمۃ، جیسے ضمہ، نحو یا زیدو، یا زیدو یہ مبنی بر ضمہ آیا ہے جان۔ والالف، الف پر اس کی مبنی ہونا آئے گا، نحو یا زیدان، یہ مبنی ہے کس پر آگا جان؟ الف کے ساتھ مبنی ہے، کیونکہ پہلے اس کی رفعی حالت کس کے ساتھ آتی تھی؟ الف کے ساتھ آتی تھی، اب مبنی بھی اسی حالت کے اوپر ہوا ہے۔ والواو، نحو یا زیدونا، یہاں ایک مطلب عرض کرتا چلتا ہوں آپ کی خدمت میں نا، آپ ایک بریکٹ کھولیں جو میں مطلب چھیڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا جان یہ جو مسئلہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ تثنیہ جو ہے یہ کسی اسم کو مبنی ہونے سے روکتا ہے، تثنیہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسم مبنی ہو۔ تو یا زیدان کیسے مبنی ہے؟ تثنیہ اجازت نہیں دیتا کوئی اسم مبنی ہو، تو یہ زیدان کیسے مبنی ہوا ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ تثنیہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تثنیہ وہ ہے جو مبنی ہونے سے پہلے ہے، یعنی پہلے وہ تثنیہ ہے بعد میں وہ مبنی ہوا ہے، یہ تثنیہ جو ہے نا علت بنا کے ساتھ جو ہے معارضہ نہیں کرتا ہے، معارضہ نہیں کرتا ہے اور وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ پہلے ہو تثنیہ بعد میں آ جائے علت بنا، ٹھیک ہے،
تو یہ تثنیہ بنا کے ساتھ، علت بنا کے ساتھ معارضہ نہیں کرتا اور وہ جو ہے مبنی ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں یا زیدان، یا کے آنے سے پہلے زیدان جو ہے تثنیہ تھا یا نہیں؟ پہلے سے یہ تثنیہ تھا، بعد میں یا نے آ کر اس کو مبنی کیا ہے، تو اب یہ تثنیہ بنا کے ساتھ ٹکراؤ پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا ہو کہ جناب بنا پہلے ہو، تثنیہ بعدی یعنی بعد والا جو تثنیہ ہے وہ آتا ہے اور بعد والا تثنیہ آ کر جو ہے بنا کو ختم کر دیتا ہے۔ تثنیہ بعد والا بنا کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس کو معرب بنا دیتا ہے۔ جیسے مثلا ھذا مبنی ہے، ھذا مبنی ہے، جب اس ھذا سے آپ بنائیں گے نا تثنیہ ھذا نے، تو یہ تثنیہ جو ہے وہ ھذا جو مفرد میں مبنی تھا اب یہ جناب اس سے ٹکرائے گا اور یہ تثنیہ جو اجازت نہیں دے گا کہ وہ مبنی رہے، ھذا نے کیا ہو جاتا ہے؟ معرب۔ تو لہٰذا ایک کلمے میں بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ جو مثلاً ہے نا تثنیہ علت بنا پہلے ہو، تثنیہ بعد میں آئے تو اس کی علت بنا کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ تثنیہ پہلے ہو، علت بنا بعد میں آئے تو یہ تثنیہ بنا کے ساتھ نہیں ٹکراتا اور اسے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ بریکٹ بند کر دیں۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، منادا کو یُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ جر دی جاتی ہے لام استغاثہ کے ذریعے سے، منادا کو جر دی جاتی ہے لام استغاثہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ نحو یا لزیدن، یا لزیدن، تو یہاں استغاثہ کا کیا معنی ہے؟ استغاثہ کا مطلب یہ ہے مدد کو طلب کرنا، مدد طلب کرنا کا جان۔ تو یہاں بھی تین اصطلاحیں یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے مستغیث، ایک ہوتا ہے مستغاث بے، ایک ہوتا ہے مستغاث لا۔ مستغیث یعنی پکارنے والا، مستغاث جس سے مدد مانگ رہا ہے، مستغاث لا جس کے لیے، جس کی خاطر مدد اس آدمی سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پس مستغیث پکارنے والا، مستغاث جس کو پکارا ہے، مستغاث لا جس کی خاطر پکارا ہے۔ تو یہ جو لام ہے یہ جناب لام نا مستغاث پہ بھی آتی ہے، مستغاث بے پہ بھی اور مستغاث لا پہ بھی آتی ہے۔ وہ لام جو مستغاث بے پہ آتی ہے وہ لام مفتوح ہوتی ہے، اور وہ لام جو مستغاث لا پہ آتی ہے وہ لام ہوتی ہے مجرور۔ تو یہ یا لزیدن کون ہوا آگا جان؟ مستغاث بے ہے، اس پہ آئی ہے۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، یُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ کیا آگا جان؟ منادا کو جر دی جاتی ہے لام استغاثہ کے ذریعے سے۔ نحو یا لزیدن، یا لزیدن۔ وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ الِّفِ یا، یفتح منادا کو فتح دی جاتی ہے بِإِلْحَاقِ الِّفِ یا، الف کے ملحق کرنے سے منادا کو فتح دی جاتی ہے۔ نحو یا زیدہ ہو، وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا، منادا کو نصب دی جاتی ہے ان کان مضافًا اگر منادا مضاف ہو۔ نحو یا عبد اللہ او مشابہ للمضاف، یا منادا مشابہ مضاف ہو۔ مشابہ مضاف کو مضاف اس لیے کہتے ہیں جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر معنی مکمل نہیں کرتا، مشابہ مضاف بھی اپنے بعد والے کے بغیر معنی کو مکمل نہیں کرتا۔ یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، طالعاً کسی جگہ سے وہ طلوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ یا طالعاً جبلاً آیا اور اس نے آ کر اس پہلے والے طالعاً کے معنی کو فٹ کیا ہے، یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ اور نکرتاً غیر معینتاً، یا نکرہ غیر معینہ ہو۔ نحو قول الاعمیٰ، جیسے اندھے کا قول ہے، یا رجلاً خذ بیدی، یا رجلاً، اے رجل میرے ہاتھ کو پکڑو۔ اندھا جو ہے آگے جان اگر کسی روڈ کے اوپر کھڑا ہو کر گر رہا ہو اور کہے کہ اس کی تو آنکھیں ہیں نہیں، کہے کہ اے آدمی میرے ہاتھ کو پکڑو، تو اس سے تو کوئی خاص اس کا مقصود نہیں ہوتا کہ فلانی میرے ہاتھ کو پکڑے، جو بھی ہے مثلا گزرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کو پکڑو، لہذا نہ کرائے غیر معینہ ہیں۔ یا رجلاً خذ بیدی، وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگر
منادا معرف باللام ہو، کیلا کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ۔ یہاں تھوڑی سی توجہ فرمانا کہ جب منادا معرف باللام ہو جس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے تو درمیان میں نہ ایو اور ہا کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں بھلا ایسا کرتے ہیں؟ جب منادا معرف باللام ہو تو درمیان میں حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان ایو اور ہا کو جو ہے میرے عزیزو اس کا درمیان میں جو ہے لگاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ بھی حرف تعریف ہے، یا بھی تعریف ہے، تو عرب جو ہے نا دو حرف تعریف کے ایک جگہ کے اوپر جمع ہونے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ دو حرف تعریف ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں تو یہ جائز نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الرجل، تو رجل کے اوپر الف لام بھی معرفہ کی، یا بھی معرفہ کی ہے، تو ان کے درمیان ایو اور ہا اس لیے لگاتے ہیں کہ دو حرف تعریف ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کسی نے اشکال کیا ہے کہ یا زیدوں میں نہیں جمع ہو گئے، ایک یا ہے، ٹھیک ہے، حرف تعریف، اور دوسرا جو ہے زید ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ زید حرف تعریف تو نہیں ہے، زید خود معرفہ ہے، یا حرف تعریف ہے، یہاں جمع نہیں ہوئے۔ وہ جو ہماری بات ہے وہ دو حرف تعریف اکٹھے ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں جو الرجل ہے اور یا کے درمیان ایو ہا یا مؤنث میں ایتھا لگایا ہے، آگا جان ایتھا المرأۃ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایک بات میری اور مد نظر رکھ لیں کہ یا ایھا الرجل میں یہ جو الرجل ہے، یا ایھا الرجل میں منادا یہاں ظاہراً کیا لگ رہا ہے؟ ایو لگ رہا ہے، ایو درمیان میں وسیلہ، اور ہا تنبیہ کیوں لگائی ایو کے ساتھ؟ یہ بتانے کے لیے، ہا بتاتی ہے ہوشیار ہوشیار کہ ظاہری طور پہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایو منادا ہے، ایو منادا نہیں ہے، ہا تنبیہ کر رہی ہوتی ہے، بلکہ منادا حقیقت میں الرجل ہے۔ ایو کے ساتھ جو ہا لگاتے ہیں، ہا یہ توجہ کروا رہی ہوتی ہے، آغا جان توجہ توجہ، کیا کہ ایو منادا نہیں ہے جو یا کے بعد فوراً آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے، بلکہ منادا حقیقت میں الرجل ہے۔ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے آغا جان ترخیم ہے۔ ترخیم، ترخیم کا لغوی معنی ہوتا ہے باریک کرنا، ترخیم کا معنی لغوی کیا آغا جان؟ باریک کرنا۔ تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ منادا کے آخر کو حذف کرنے کو ترخیم کہتے ہیں۔ منادا کی ترخیم جائز ہے، ترخیم یعنی منادا کے آخر کو حذف کرنا تخفیف کی خاطر۔ تو وہ جو ہے نا منادا کے آخر کے بعض کلمے میں ایک حرف کو حذف کرتے ہیں، بعض جگہ کے اوپر دو حذف کرتے ہیں۔ اس ترخیم کی شرائط ہیں، ایسے نہیں کہ ہماری مرضی ہے جیسے چاہیں ایک کو کبھی دو کبھی تین ایسے حذف کر دیے، نہیں، بڑی کتابوں میں آئے گا کہ ترخیم کی شرائط ہیں، جن میں سے مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ حذف کریں تو وہ جو معنی اس کا پہلے والا معنی تھا معنی تبدیل نہ ہو جائے، ورنہ حذف کرے معنی ہی خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں؟ توجہ۔ وَيَجُوزُ ترخیم المنادا، ترخیم المنادا یجوزو کا فاعل ہے، منادا کی ترخیم جائز ہے، اور وہ کیا ہے ترخیم؟ وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، منادا کے آخر کو حذف کرنا ہے للتخفیف، تخفیف کی خاطر، کما تقولو جیسا تم کہو گے، فی یا مالکو، یا مالکو میں کیا کہو گے آگا جان؟ ترخیم کی آخر کاف کو گرایا، یا مالے، وفی یا منصوروں میں بن گیا یا منصو، واو را گر گئی، وفی یا عثمانوں میں یا اسم ہو گیا، یہاں بھی آخر میں الف اور نون گر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مثالیں زیادہ کیوں دی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ترخیم ایک حرف بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُرَخَّمِ الضَّمَّةُ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ، یجوزو کا فاعل الضمۃ ہے اور واو عطف ہے، الحرکت اصلیہ موصوف صفت مل کر عطف معطوف ہو کر یجوزو والحرکت الاصلیہ یجوزو کا فاعل ہے، یجوزو الضمۃ والحرکت الاصلیہ، یعنی یجوز فی آخر المرخم،
اس مرخم میں، یعنی جس اسم کی ہم نے ترخیم کی ہے اس اسم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ جائز ہے۔ حرکت اصلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلب ہے ترخیم سے پہلے اس کی جو اپنی اصلی حرکت تھی اسی کو ہم باقی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے تو مطلب حل ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُرَخَّمِ، اس اسم مرخم کے آخر میں جائز ہے الضمۃ والحرکۃ الاصلیۃ، ضمہ اور حرکت اصلیہ جائز ہے، کما تقول، جیسے تم کہو گے فی یا حارسو، یا ہارو، یا ہارے، سا کو اگر آپ گراتے ہیں تو اس کی حرکت اصلی اپنی کیا ہے؟ پہلے سے ہارے کسرہ ہے، اس کو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جناب اس کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی را کو اوپر ضمہ دے دیں، بن جائے گا یا ہارو۔ مطلب جو ہے میرا تمام ہوا۔ اب بس آخری ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے عزیز و توجہ کر لیں کہ یا جو ہے یا حروف ندا میں سے ہے اور کبھی کبھی اس کو مندوب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یا اصل میں حرف ندا ہے اور کبھی اس کو مندوب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مندوب کسے کہتے ہیں؟ مندوب وہ ہے جس کے اوپر گریہ کیا جائے، مندوب متفجع علیہ جس کے اوپر گریہ کیا جائے، رویا جائے، جس کے اوپر اظہار افسوس کیا جائے، تو مندوب کے لیے جو ہیں یا اور وا استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وا جو ہے نا مختص ہے مندوب کے ساتھ، یا جو ہے نا وہ مشترک ہے، ندا کے لیے بھی آتا ہے اور مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، مثلا ندبہ کو ندبہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم ندبہ یعنی گریہ کرنا، رونا، ہم دعا پڑھتے ہیں امام زمانہ کے اوپر کہ کہاں چلے گئے ہو، امام زمانہ کی غیبت کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وعلم، آپ جان لیں، ان یا من حروف الندا، یا حروف ندا میں سے ہے، وقت تستعمل فی المندوب ایضاً، اور کبھی کبھی اس یا کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایضاً کیوں کہا؟ کیونکہ جس طرح یا حروف ندا میں ہے اس طرح مندوب میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، مندوب کیا ہے؟ متفجع علیہ، جس کے اوپر گریہ کیا جائے، رویا جائے، افسوس کیا جائے، بے یا او وا، یا اور وا کے ذریعے سے، یقال یا زیدہ ہو، کہا جائے گا یا زیدہ ہو، وا زیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، نہیں کہتے افسوس کرتے امام حسین علیہ السلام پہ، یا حسینہ وا حسینہ کہتے ہیں نا، تو یا جو ہے یہ مندوب کے لیے بھی آیا ہے۔ فوا یختص بالمندوب، وا جو ہے یہ مندوب کے ساتھ مخصوص ہے۔ و یا مشترک بین النداء والمندوب، یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان ہے۔ موفق باشی، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔